پیارے بھائیوں، آج جملہ معترضہ کے طور پر آپ کے گوش گزار کرنا بہت ضروری سمجھ رہا ہوں۔ وجہ یہ ہے کہ کل جو دن گزرا یعنی فروری کی 4 تاریخ کا، دنیا بھر میں اس دن کو عالمی دن کے طور پر منایا جاتا ہے صحت کے لیے، یعنی ساری دنیا میں صحت کے خاص معاملات پر اس دن توجہ دی جاتی ہے، وہ دن منایا جاتا ہے۔ اس میں سے خاص طور پر کینسر، یوم سرطان، کینسر ڈے منایا جاتا ہے۔ اس سلسلے میں آگاہی دی جاتی ہے، اس سلسلے میں بچاؤ کی تدبیریں سجھائی دی جاتی ہیں کہ انسان کینسر سے اپنے آپ کو بچائے کیوں، کس طرح اپنے آپ کو محفوظ رکھے۔ یہ موذی مرض آپ اگر عمر والے ہیں تو اپنی زندگی میں بچپن میں یا جوانی کے دنوں میں اس بیماری کے تعلق سے بہت کم آپ نے سنا ہوگا، لیکن آج دیکھتے ہیں کہ ایک بڑی تعداد اس مرض کا شکار ہو کر دنیا سے رخصت ہوتی ہے۔ ہمارے اس ملک میں ہر 10 آدمی میں سے 1 آدمی کی موت اس مرض سے ہوتی ہے۔ ہر 10 آدمی میں سے 1 آدمی کو یہ مرض لگ جاتا ہے۔ کچھ لوگ بچ جاتے ہیں تو ہر 15 میں سے 1 آدمی جو مرتا ہے ہمارے اس ملک میں، وہ اس مرض کا شکار ہو کر مرتا ہے۔ کبھی کبھی گالی کے طور پر، بددعا کے طور پر ہم اپنے بچپن میں یہ جملے سنتے تھے کہ اس کو وہ بیماری آئے، اس کو کینسر لگے، اس کو سرطان لگے، ایسی کچھ باتیں ہم سنتے تھے۔ لیکن اب یہ معاملہ اتنا عام ہو گیا ہے کہ ہر 15 لوگ جو مرتے ہیں ہمارے اس ملک میں، ان میں سے 1 آدمی، اور ہر 10 انسانوں میں سے 1 آدمی، لاکھ میں سے 1000 آدمی، 10,000 آدمی اس مرض کا شکار ہو جاتے ہیں۔ بچ جاتے ہیں 15 میں سے 1 آدمی مر جاتا ہے۔ ہمارے ایک قریبی شناسہ، اللہ ان کی مغفرت کرے، دنیا میں جو آیا ہے اس کو جانا ہے، مرنے کے لیے کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے، وہ دنیا سے چلے گئے۔ وہ صاحب بھی اس مرض کا شکار تھے، چونکہ ہمارے بڑے قریبی تھے اس لیے قبرستان تک مجھے بھی جانا ہوا۔ میں نے وہاں دیکھا کہ اس مرض کے شکار کئی لوگ ہیں، میت میں شرکت کے لیے تشریف لائے ہیں۔ 3 لوگوں کو تو میں نے دیکھا اس میں۔ ایک خود مرحوم تھے، دوسرے ایک صاحب تھے، چہرے پر انہوں نے کپڑا باندھا ہوا تھا، لوگ آس پاس کھڑے ہوئے تھے، گفتگو کر رہے تھے۔ شاید ان سب کے لیے وہ شناسہ جان پہچان کے آدمی تھے، میرے لیے اجنبی تھے۔ میں قریب جا کر میں نے ان کی گفتگو سنی تو کئی آپریشن کر کے وہ بہرحال فی الحال اچھے چنگے ہو چکے ہیں، اس بیماری سے باہر آ گئے ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ اب اپنے آپ کو خطرے سے باہر محسوس کرتے ہیں؟ تو ان کا جملہ تھا، کب تک چلتی چلتی گاڑی۔ حیران رہ گیا۔ انسان کے لیے خوف جو ہوتا ہے ایک موت کا ہی ہوتا ہے دنیا میں، اس کے علاوہ کوئی خوف نہیں۔ ہر خوف کے اختتام پر آپ یہی موت کا خوف ہوتا ہے۔ جو بھی خوف کی ہزاروں لاکھوں قسمیں ہوں، آدمی جو موت سے بے خوف ہو جاتا ہے اس کو کوئی خوف ہوتا ہی نہیں۔ لیکن یہ صاحب اتنی آسانی سے ارشاد فرما رہے تھے کہ چلتی کب تک چلتی گاڑی۔ عزیزان گرامی، اس کے اسباب ہزاروں ہو سکتے ہیں اس بیماری کے۔ آج کل غذائی سمیت جو ہے، یعنی زہریلاپن غذاؤں میں، وہ ایک سبب ہو سکتا ہے، اور اس کے بغیر ہم رہ بھی نہیں سکتے۔ آپ کو وہ غذائیں کھانی ہی پڑتی ہیں زندہ رہنے کے لیے۔ مثال کے طور پر آپ کو چاول کھانا ہوتا ہے، اس کے بغیر رہا نہیں جاتا۔ اناج کھانا ہوتا ہے۔ اب چاول کی پیداوار کو مزید کرنے کے لیے، اس کی 1 سے زیادہ فصلیں نکالنے کے لیے ایک زہر مارا جاتا ہے
کہتے ہیں کہ کبھی کبھی 1 ایکڑ پر وہ کئی لیٹر زہر مارتے ہیں، کسان کی زبانی سنا، اس کا اندازہ تخمینہ مجھے نہیں ہے، ویسا کہ انہوں نے کہا کہ کبھی کبھی ہفتے میں 1 بار بھی، کبھی 2 بار بھی مارنا پڑتا ہے، اور وہ زہر ایسا ہوتا ہے کہ اس کا انجام کار سرطان کی بیماری کی صورت میں نکلتا ہے۔ انہوں نے کہا اور جو ایسی غذائیں ہیں جن کو پرزرو کر کے رکھا جاتا ہے، بچا کے رکھا جاتا ہے، دیر تک اس کے استعمال کے لیے اس کو محفوظ کر کے جو رکھا جاتا ہے اور وہ خراب نہیں ہوتی، وہ چیزیں، ایسی چیزیں بھی زہر آلود ہوتی ہیں، اس کے زہر کا اندازہ ہمیں ہوتا نہیں، لیکن ایسی چیزوں سے ہم بچ بھی نہیں سکتے، ان سے مفر نہیں ہے۔ تو ایسی کچھ چیزیں ہیں، لیکن یہ جو تمباکو اور گھٹکے کا جو معاملہ ہے، وہ تو لوگ چیخ چیخ کر کہتے ہیں کہ ہماری اس پاکٹ پہ ہم پوری ایمانداری سے لکھتے ہیں کہ یہ کینسر پیدا کرنے والی چیز ہے، اس کے باوجود بھی ہم نوش جاں کرتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، اس کے بعد بغیر رہا نہیں جاتا۔ ہمارے ایک مولوی صاحب دوست ہیں، انہوں نے اپنے ایک دوست لڑکے کو جو اس کا عادی ہے بہت سمجھایا، نہ سمجھنے پر ماں کو جا کے سمجھاتے ہیں۔ دیکھیے آپ فکریں کیسی بدل جاتی ہیں۔ وہ بچے کی ماں کو جا کو سمجھاتے ہیں کہ دیکھیے آپ کا بچہ صبح ہوتے ہی ایسی مہلک چیزوں سے اپنے مہلک چیزیں استعمال کرتا ہے، گھٹکا کھاتا ہے صبح فجر کے ساتھ۔ تو ماں نے جو بات کہی وہ حیران کر دینے والی تھی۔ اس نے کہا کہ مولانا چھوڑو اس کو، اتنا انہیں کھایا تو آرام سے رہتا، نہیں تو گھر سب بھی سر پہ اٹھا لیتا انہیں۔ ماں نے کہا یہ باتیں۔ میرے پیارے بھائیوں، کینسر کے بہت سارے اسباب ہو سکتے ہیں، اس میں یہ چیز جو ہے بہت زیادہ ہے۔ اور میرے پاس اکثر کچھ لوگ دعا وغیرہ پڑھوا لینے آتے ہیں تو منہ سے یہ بدبو آ رہی ہوتی ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں، میں دعا پڑھوا لینے جا رہا ہوں ایک مولوی صاحب کے پاس، تو اس وقت تو کم سے کم منہ صاف کر کے جاؤں۔ ایک صاحب نے مجھے اپنی گاڑی پہ بٹھا لیا، پیچھے مجھے کہیں جانا تھا تو مجھے لفٹ دیا انہوں نے، راستے میں باتیں کر رہے تھے، 1-2 چھینٹ جو ان کی زبان سے نکل کے ہمارے آنکھوں میں پڑے تو آنکھیں جلنے لگ گئیں۔ کیا چیز ہوگی اس کے اندر، کتنی مہلک اور خطرناک چیزیں اس میں ملائی جاتی ہوں گی۔ پیارے بچوں، نوجوانوں، اپنے آپ کو مضبوط کرو، اپنے اخلاق میں مضبوطی پیدا کرو، ایسی چیزوں سے خود کو دور رکھنے کی کوشش کرو۔ کچھ لوگوں کو ہوش آ جاتی ہے، چھوڑ بھی دیتے ہیں، لیکن 5-10 سال کے بعد وہ مرض انہیں دکھائی دیتا ہے، قبر میں چلے جاتے ہیں۔ ایسے بہت سارے لوگوں کے تعلق سے ہم نے سنا ہے کہ چھوڑ کو 10 سال ہوا جی انہوں، جھوڑ کو 5 سال ہوا جی انہوں، وہ چلے گئے۔ یعنی 5 سال کے بعد بھی اس کے اثرات باقی رہ سکتے ہیں۔ تو عقل کے ناخن لینا چاہیے۔ حقیقت میں یہ خودکشی ہے، اپنے آپ کو ہلاک کرنا ہے یہ۔ اور جو آدمی اپنے آپ کو ہلاک کرتا ہے وہ جہنمی ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحابہ سے کہ تمہارے سے پہلے ایک قوم کا آدمی کہیں کسی طرح اسے زخم ہو گیا، بیمار پڑ گیا، زخم آ گیا، اصابہ جرح، پھر اس نے کیا کیا، وہ زخم کی تاب نہ لا کر اپنے ہاتھ کاٹ لیے، فما رقع دمہ، اس کا خون رکیا نہیں، بند نہیں ہوا۔ کسی کا رک جاتا، کسی کا نہیں رکتا، اور بڑا گھاؤ ہے تو نہیں بھی رکتا، خون رس گیا اور مر گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا بادرنی عبدی، میرا یہ بندہ جلد بازی دکھایا ہے، میرا یہ بندہ جلد بازی دکھایا ہے، مر گیا ہے، موت تو اس پر ہی آتی، لیکن اس نے اس کو بلا لیا ہے، فحرمہ اللہ، اس کے لیے جنت حرام ہے، اس کے لیے جنت حرام ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پچھلی امتوں میں ایک آدمی ایسا تھا تو اس نے ایسا کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے لیے جنت حرام ہے۔ خودکشی کرنے سے جنت حرام ہو جاتی ہے۔ ایک اور روایت ملتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی اگر اپنے آپ کو چاقو سے ہلاک کر لیتا ہے تو قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں جہنم میں وہ چاقو سے اپنے آپ کو مسلسل گھونپتا رہے گا۔ حدیث کے الفاظ ہیں خالدن، جہنم میں وہ ہمیشہ خالدن و مخلدن فی النار ابدا، خالد کہتے ہیں ہمیشہ رہنے والے کو۔ اس کی تاکید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لفظ کے ساتھ کی، مخلدن، خالد و مخلد ہمیشہ رہے گا۔ پھر ایک لفظ آتا ابدا، ہمیشہ، ہمیشہ کی جہنم ہوگی اسے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے پر اس نے اپنا فیصلہ مسلط کیا ہے۔ اسی طرح ایک آدمی زہر کھا کے خودکشی کرتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے ہاتھ میں زہر دے دیا جائے گا جہنم میں، اور وہ زہر محسوس کرتا رہے گا مسلسل، خالدن و مخلدن فیہا ابدن، اس میں ہمیشہ رہے گا، کبھی باہر نہیں آئے گا۔ اسی طرح کوئی آدمی اپنے آپ کو کسی اونچے مقام سے گرا کر ہلاک کرتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آدمی بھی کسی اونچے مقام سے اپنے آپ کو گراتا رہے گا جہنم میں، خالدن و مخلدن فیہا ابدا۔ یہ الفاظ تینوں مثالوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ ایک اور کافی عبرتناک واقعہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے صحابہ کے بیچ میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھ کر کہا کہ یہ جہنمی ہے۔ اس کو پتہ نہیں تھا، اشارے سے بولے یہ آدمی جہنمی ہے۔ پھر ایسا ہوا کہ وہ شاید وہ سفر تھا، اس کے بعد جنگ کا موقع آ گیا، جنگ میں وہ آدمی شریک ہوا، بہت زبردست جیالہ پن دکھایا، اس نے بہادری دکھائی، دشمنوں کے کشتے لگا دیے۔ ایک صاحب آ کر بولے اللہ کے رسول، جس آدمی کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ یہ جہنمی ہے، اس نے تو یہ کام کیا ہے آج کہ اچھے لوگوں سے نہیں ہو سکا، بالآخر وہ جان بھی دے چکا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الی النار، جان دے کر گیا کہاں ہو؟ جہنم کو گیا ہے۔ اور یہ گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ ایک صاحب آئے، صحابی، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آدمی شہید نہیں ہوا ہے بلکہ بے جگری سے لڑتے لڑتے اس کو جو زخم ہو گئے تھے ان زخموں کی تاب نہ لا کر رات کے آخری پہر میں اس نے وہ تلوار اپنے گلے میں رکھ کر اس کا پھل تلوار کا جو یہ ہے نوک اپنے گلے میں پیوست کر لی اور اس طریقے سے خودکشی کر کے مرا ہے۔ تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اشہد انی رسول اللہ وعبدہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ میں اللہ کا غلام ہوں، اللہ کا رسول۔ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھانپ لیا تھا کہ یہ آدمی اس قسم کا ہے۔ کسی کی نظر تیز ہوتی ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ہے بہت دور دیکھ لی، جبکہ وہ سنتے ہیں کہ یہ صاحب شہید ہو گئے ہیں، میدان جنگ میں کام آ گئے ہیں، تب بھی آپ فرماتے ہیں کہ الی النار، وہ جہنم کی طرف گئے ہیں۔ تب معلوم ہوتا ہے کسی اور کی طرف سے کہ نہیں، یہ صاحب شہید نہیں ہوئے بلکہ انہوں نے خودکشی کی ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ بلال لوگوں کو جمع کرو۔ جمع کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی اپنے آپ کو ہلاک کرتا ہے وہ مسلمان نہیں ہے اور وہ جہنمی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی تعریف دیکھیے کہ اس آدمی نے جو جہنمی ہے دین اسلام کی تائید میں اتنی بے جگری دکھائی، دشمنوں کو ہلاک کرتا ہے یہ، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک فاجر انسان کے ذریعے سے دین کی تائید لی۔
دین کو اس سے تائید ملی۔ فاجر آدمی ہے، بے جگری سے لڑ رہا ہے، کشتوں کے پشتے لگا دیتا ہے دشمنوں کے، فوج کو کامیابی سے ہمکنار کرتا ہے، لیکن ہے فاجر، اور اس کی تائید سے یہ کامیابی مل جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کبھی کبھی ایسے لوگوں سے بھی دین کی تائید لیتا ہے۔ یہاں آپ واقعات سنیں۔ یہ بیچارہ زخموں کی تاب نہ لا کر خودکشی کر لیتا ہے۔ وہ پہلا آدمی جو پچھلی امتوں میں سے کوئی تھا، وہ بھی زخموں کی تاب نہ لا کر خودکشی کر لیتا ہے۔ لیکن یہ کیا ہے معاملہ؟ اس خودکشی کو کون سے خانے میں رکھیں گے؟ شوق سے خودکشی کرنے کا، گھٹکا کھا کر وہ زخموں کی تاب نہ لا کے مر گیا، جہنم میں گیا۔ اب یہ صاحب جو شوق سے خودکشی کرتے ہیں، جہنم کا کون سا مقام ان کے مقدر ہوگا؟ ذرا دیکھیں آپ، اور اسے جری ہو جاتے ہیں۔ میں نے دیکھا ایک صاحب تھے، بیچارے کو دانتوں میں کینسر ہو گیا، پھر اللہ کا فضل ہو گیا، بڑے نمازی آدمی ہیں، دیندار آدمی ہیں، بعد وہ کھود کر یہاں سے وہ جبڑے نکال دیے، نیچے سے جبڑے نکال دیے، منہ میں کچھ بھی ٹکتا نہیں، رال ٹپک رہی تھی، اچھے تو ہو گئے تھے، لیکن پھر بہادر تھے، وہ کسی سے ڈرنے والے نہیں تھے۔ پھر انہوں نے گھٹکا کھانا شروع کر دیا، پھر اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اس حالت میں موت آتی ہے، ہماری کیسی ہوتی ہے حالت، آپ کی کیسی ہوتی ہے نہیں معلوم، لیکن جس کمرے میں وہ رہتے تھے، ایک آدمی ایک منٹ کے لیے اس کمرے میں بیٹھ نہیں سکتا تھا۔ ایک صاحب ان کو دیکھ کر 2 دن بیمار پڑ گئے۔ انہوں نے مثال دی کہ انہوں نے جب ٹاول کھولی تو یہ نرخرے کٹے ہوئے بکرے کی طرح حالت تھی۔ میں نے وہ منظر دیکھ کر 8 دن بستر نہیں چھوڑا، جبکہ بڑے قریبی رشتہ دار تھے۔ میں جب گیا عیادت کے لیے تو میں نے دیکھا کہ ماں ہے، بیمار کی ماں ہے، بیمار کی بیوی ایک چھوٹے سے کمرے میں ہیں۔ 5 منٹ کے لیے ہم سے بیٹھا نہیں جا رہا تھا، کیونکہ گوشت سڑ رہا تھا، چھوٹے چھوٹے بچے تھے، چلے گئے دنیا کے حوالے کر کے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، نوجوانوں، تمہارے اندر کچھ حوصلہ بھی ہے مرنے کا، کسی اچھے کام میں اپنی زندگی لگاؤ۔ اتنا ہی کرنا ہے تو کسی اچھے کام میں لگاؤ۔ دنیا تمہارے نام سے کوسنے لگے، ایسی حرکتیں کرو نہیں۔ سڑی باس آتی ہے، سب کو ستا کر کے گزارنا، بیوی پریشان، سب لوگ پریشان۔ تو میرے پیارے بھائیوں، ان چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں، اور اپنے حلقہ احباب میں اپنے آپ کو ایسی لتوں سے دور رکھتے ہوئے ان کے بھی ہاتھ تھامیں، ان کو بھی بچانے کی کوشش کریں۔ کینسر جیسی بیماری کا تذکرہ ہم کب سنتے تھے؟ اب ہر قدم پر ہر 10 میں سے 1 آدمی کو یہ بیماری لگ رہی ہے، اس میں سے 15 میں سے 1 آدمی دنیا سے اس مرض سے رخصت ہوتا ہے۔ اور جتنی موتیں ہو رہی ہیں ہمارے اس ملک کے اندر، ان میں دوسرے نمبر پر موتوں کا ایک ذریعہ یہ بیماری بھی ہے۔ اسی لیے پوری دنیا میں کینسر ڈے کے نام سے 4 فروری کو ایک دن منایا جاتا ہے۔ اس میں بچنے کی تدبیریں وغیرہ دنیا میں بتائی جاتی ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیک توفیق دے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم بولنے والوں کو، ہمارے نوجوانوں کو اس لت سے باز رہنے کا حوصلہ دے، ہمت دے، عزم دے۔ اگر ہم یہ نہ کر سکیں تو کسی شراب پینے والے کو جا کر ہم کس منہ سے نصیحت کر سکتے ہیں کہ دیکھو بھائی آپ شراب چھوڑ دیجئے؟ جبکہ آپ یہ نہیں چھوڑ سکتے تو اس لت میں مبتلا آدمی کو شراب کے ترک کرنے کی طرف راغب آپ کیسے کر سکیں گے؟
اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو نیک توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔